یہ جو آج کل کرسیوں پہ اول تو نمازیں پڑھنے والے کے بھی ایک مطلب تعداد ہے. پہلے کرسیاں نہیں ہوتی تھی مسجد میں، بہت کرسیاں آ گئی ہیں. اول تو یہ کہ جو سجدہ حقیقی پر قادر نہیں ہے، جو سجدہ پروپر ہم کرتے ہیں زمین پر سر رکھ کر، تو وہ نہیں کر سکتا. اس کو کوئی تکلیف ہے کہ وہ جھک ہی نہیں سکتا، یا کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے اس کو زیادہ، تو ایسی کوئی اس طرح کا عذر ہے تو نہیں کر پا رہا. تو اب یہ کہ اس کا وہ سجدہ ساقط ہوا، یعنی معاف ہوا اس کو. اب یہ جب سجدہ ساقط ہوا، معاف ہوا، تو قیام بھی ساقط ہوگا، قیام بھی معاف ہوگا. تو اب یہ کہ یہ بہتر تو یہ کہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے کہ یہ سجدے سے قریب ہے. اچھا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھنا چاہتا تو کرسی پر بھی اس کو اختیار تو ہے، تو اب کرسی پر پڑھے، یا یوں بھی کر سکتا ہے کھڑے کھڑے اشارے سے پڑھے، یہ بھی کر سکتا ہے. لیکن اب یا تو بیٹھ کر پڑھے کہ یہ سجدے سے زیادہ قریب ہے، یا پھر کرسی پر پڑھے کہ یہ بھی سجدے سے کھڑے ہونے کے مقابلے میں قریب ہے. اب اس میں رکوع اور سجدے میں اشارہ کرنا ہے. اشارے میں یہ کہ رکوع کا جتنا اشارہ کیا نا، اس سے زیادہ سجدے کا اشارہ ضروری ہے. اگر رکوع اور سجدے کا اشارہ سیم کیا تو نماز نہیں ہوگی، یا رکوع کے اشارے سے سجدے کا اشارہ کم کیا تو بھی نہیں ہوگی. رکوع میں جتنا اشارہ کیا اس سے زیادہ اس کو اشارہ کرنا ہے جھک کر سجدے کا. اچھا، اب اشارہ کس کو بولتے ہیں؟ اس میں کمر سے تعلق نہیں ہے اس کا. اور وہ تختے پر جو سر رکھتے ہیں تو بالکل پتہ نہیں کیسے رائج ہوا ہے. مسجدوں میں اس طرح کی کرسیاں بھی رکھی جاتی ہیں، تو یہ مطلب معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. تو اب یہ کہ رکوع کا جیسے جھکنا تو اشارہ ہوتا ہے سر سے، کمر سے نہیں. تو سر سے ہی کہ جیسے اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، اب رکوع کرنا ہے، ہاتھ کھول کر رانوں پر رکھ لیے رکوع کے لیے، اور اب تھوڑا سا جھک کے اب سبحان ربی العظیم 3 بار 5 بار جو کہنا ہے وہ کہہ لیا. اب سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد یہ کہہ لیا. اب سجدہ کرنا تو رکوع سے زیادہ جھکنا ہے، ہاتھ بدستور ایران پر ہی رہیں گے، گھٹنے پکڑنے کی بھی اس میں نہیں ہے رکوع میں اور سجدوں میں، پر ران پہ ہاتھ ہیں. اور اب یہ کہ رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھک کے اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ یہ 3 بار یا 5 بار 7 بار جو بھی کہنا ہے کہہ لیا. اب پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے باہر ہے، پھر اسی طرح سجدہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے کیا اور تسبیحات اس میں پڑھی اللہ اکبر. تو رکوع سے سجدے میں زیادہ جھکنا ہے، بس یہ دھیان رکھنا. اگر زیادہ نہیں جھکے سیم ہوا تو رکوع اور سجدے کا جھکنا تو نماز نہیں ہوگی، شرط ہے زیادہ جھکنا. اور جس کو شرعی طور پر اجازت نہیں ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی، تو وہ پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اشارے سے پڑھے گا تو اس کی ہوگی نہیں نماز. تو بعض لوگ تھوڑی سی مجبوری میں بھی ہو سکتا ہے کہ پڑھ لیتے ہوں گے، یا ڈاکٹر صاحب بول دیتے ہوں گے مائنس صاحب تو پڑھ لیتے ہوں گے. اب ایسا ڈاکٹر جو غلط مسئلہ کرے صاحب تو نہیں ہو سکتا، جیسے میں نے صاحب مائنس کر دیا. صاحب یہ ریسپیکٹ کا لفظ ہے. تو رکوع اور سجدہ اس طرح مطلب کیا جائے. اگر زیادہ بھی جھک گیا سجدے میں اس سے بھی زیادہ ہے رکوع میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس تختے پر سر رکھتے ہیں اور یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے رائج ہو گیا. بالکل اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ کوئی بتانے والا ہے. ان مسائل کی معلومات بھی عام لوگوں کو مطلب کم ہوتی ہے. علماء سے پوچھ لینا چاہیے. میں بھی مطلب جب مجھ پر بھی ایسا واردات آئی کہ اب میں کھڑے ہو کر پڑھنا
یہ سجدہ زمین پر سر رکھ کر کرنا میرے لیے، وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کے لیے نقصان دہ، یوں گھٹنا اور یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا. تو میں نے مطلب مفتی صاحب سے فوراً رابطہ کیا، ان سے بات کی. تو انہوں نے کہا مجھے ڈاکٹر سے بات کرو. تو ڈاکٹر صاحب میرے پاس تھے، اپنے ہی تھے، بارش تھے اور اہل محبت تھے. تو انہوں نے پھر بات چیت کی مفتی صاحب سے. پھر میں نے کچھ اشکالات ہوں گے تو وہ میرے عرض کیے ہوں گے. تو اس طرح یہ طے ہوا کہ آپ کرسی پر نماز بھلے پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے یوں کرسی پر نماز شروع کی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ نماز کا معاملہ میں ڈاکٹر کی باتوں میں آ کر اپنی نماز گنوا بیٹھوں. تو یہ ہر ڈاکٹر ایسا ہوتا نہیں ہے. ڈاکٹروں کو مسائل نہیں پتا ہوتے نا، اور خوف خدا بھی اب کافی کم ہو گیا. بات بات پہ بولتے ہیں اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے. یہ مولاناؤں نے بعض وقت بھی بولتے تھے، مولاناؤں نے بڑے مسئلے نکالے، آپ کھڑے وہ کرسی پر پڑھو نماز، اشارے سے نماز پڑھ لو. تو یہ ڈاکٹروں کو بھی، ہر ڈاکٹر ایسا نہیں کرتا، لیکن جو ایسا کرتے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. شرعی مسائل میں وہ جیسے اب جو علماء ہیں وہ آپ کی ڈاکٹری میں انٹرفیئر نہیں کرتے کہ ڈاکٹر نے غلط دوا بتائی ہے سمجھے میں تم کو دوا دیتا ہوں، ایسا تو نہیں ہے نا. تو اب یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عالم نے مسئلہ غلط بتایا میں تم کو مسئلہ بتاتا ہوں؟ کوئی سختی نہیں ہے. تو کوئی بھی ایک دوسرے میں انٹرفیئر نہیں کرے گا. مطلب انجینئر ہے تو ٹیکنیشین ہے، تو اس طرح کے جو بھی جن کے جو فن ہیں وہ اپنے اپنے فن میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو انٹرفیئر نہیں کرتے. مطلب اب آپ کوئی ڈرائیور ہے، اب وہ ڈرائیور کو مطلب آپ بولو کہ ذرا میرے سائیکل کا پنکچر صحیح کر دو، تو ہو سکتا ہے وہ بولے گا میرا کام نہیں ہے یہ، میرا کام تو ڈرائیونگ ہے. وہ ادھر فلاں جگہ اگر پتہ ہوگی تو بولے گا وہاں پنکچر بناتے ہیں سائیکل کا. تو ہر ایک کا وہ لکل فن رجال، ہر فن کے مرد ہوتے ہیں. تو یہ علماء اور مفتیان کرام کے معاملات ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں دینی مسائل بتائیں اور ہماری شرعی اسلامی رہنمائی کریں. تو اس لیے ڈاکٹر کو بھی چاہیے کہ ایسے معاملے میں علماء کے حوالے کر دے کہ بھائی بھلے ہماری ڈاکٹری یوں بولتی ہے لیکن آپ عالم صاحب کو پوچھے بغیر عمل مت کرنا، یہ مزہ آ جائے، تاکہ یہ اور ان پر گناہ بھی نہ آئے ڈاکٹر پر، ورنہ غلط بتا دیں گے تو گناہگار تو ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.